اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 11ویں پارے کا 11ویں پارے کا آغاز سورہ توبہ سے ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام میں سے ایمان پر سبقت لے جانے والے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جنتوں کو تیار کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ مدینے میں رہنے والے بہت سے لوگ منافق ہیں، اور بہت سے لوگ منافقت کی موت مر رہے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دوں گا۔ 11ویں پارے میں اللہ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو بغیر کسی سبب کے جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل و خاص سے ان کو فتح یاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کو نازل کیا کہ آپ انہیں کہیں کہ بہانہ نہ بناؤ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہاری خبریں ہم تک پہنچا دی ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے۔ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اصلیت سے آگاہ کرے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کے راہ میں کوئی چھوٹی بڑی رقم خرچ کی یا کسی وادی کا سفر طے کیا تو اس عمل کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ ما سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، جبکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو انتہائی فائدہ مند تجارت قرار دیا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بعض امتیازی اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، زمین میں پھرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دینی علم کو بھی فرض کفایہ قرار دیا ہے، اور ارشاد ہوا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، تاکہ جب اپنی قوم کی طرف سے واپس پلٹیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ پس اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے روگردانی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کی مروبیت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کرے۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا، تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام موزانہ طور پر سمندر کو پار کر گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تک تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، پس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے۔ اور بہت سے لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے انجام اور آخرت کے فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا انسانوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کے منازل کو بھی طے کیا، تم اس کے ذریعے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں، تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے، جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت ہے رحمت اہل ایمان کے لیے۔
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرمائیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر سید نوید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔